نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک بطول کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا برائے حجت خدا۔ اللہم کل ولی قد حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی اہلہا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بآواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھ سکتے ہیں تو ایک بار پھر بآواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلندر صلوات۔ اجازت ہے جی نوکری پیش کرنے کی۔ حمد ہے اس واجب ذات کے لیے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر سے لے کر میزان تک، اور میزان سے لے کر پل صراط تک، اور پل صراط سے لے کر جنت میں جانے تک علی ولی اللہ کو واجب قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کی نسلوں میں ولایت کو جاری و ساری فرمائے۔ جس نے جنت میں جانے تک علی ولی اللہ کو واجب قرار دیا ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، قبلہ شاہ صاحب کی آمد پر بآواز بلندر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں ایک جملے کے ساتھ، اور آپ کو چیک کرنے لگا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر بادشاہ علی کی ولایت کتنی ہے۔ قرآن بھی بابا جی نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن بھی عظمت والا ہے، علی بھی عظمت والا ہے، قرآن بھی رفت والا ہے، علی بھی رفت والا ہے، قرآن بھی بلندوں والا ہے، علی بھی بلندوں والا ہے، قرآن بھی بہت بڑے مقام رکھنے والا ہے، علی بھی بڑا مقام رکھنے والا ہے، قرآن بھی بڑی شانوں والا ہے، علی بھی بڑی شانوں والا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے قرآن کے اندر اور بادشاہ علی کے اندر۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی سے مودت کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ شاباش علی کے شیعہ، زندہ باد حسین صاحب کی نعرہ حیدری۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی سے مودت اور محبت کرنے کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری ہے، خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت کی میں نے تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بڑی مشہور آیت ہے قرآن پاک کی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے مصطفیٰ سے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آدم علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی، نوح علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی، موسیٰ نے بھی تبلیغ کی، ابراہیم نے بھی تبلیغ کی، اسماعیل نے بھی تبلیغ کی، الیاس نے بھی تبلیغ کی، ادریس نے بھی تبلیغ کی، یعقوب نے بھی تبلیغ کی، یوسف نے بھی تبلیغ کی، عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی۔ لیکن قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ نہ آدم نے اجر جو ہے وہ امت سے مانگا ہے، نہ نوح نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے اجر مانگا ہے، نہ ابراہیم نے مانگا ہے، نہ اسماعیل نے مانگا ہے، نہ موسیٰ نے مانگا ہے، نہ عیسیٰ نے مانگا ہے۔ کسی نبی نے اپنے مانگنے والوں سے اجرت کا سوال نہیں کیا، اجرت نہیں مانگی۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہے، اجرت کی باری آئی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اجرت اپنے امتیوں سے نہیں مانگی۔ یہ نبی آخر
اب اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ باقی نبیوں نے اجرت جو ہے وہ اپنی امت سے نہیں مانگی، یہ اجرت جو ہے اپنی امت سے مانگ رہے ہیں، اعتراض انہوں نے قائم کیا۔ اب اس کا بڑا پیارا جواب دیا صادق آل محمد نے۔ ایک بار آپ کی ذات پر صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہی سوال مولا جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، بھائی مولا آپ کے جد آپ کے دانا نے اجرت امت سے کیوں مانگی ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، بھائی اعتراض کرنے والے اس آیت کے پہلے لفظ پر غور کر۔ پہلا لفظ ہے کل، کل کے اندر ہے دو حرف، ایک ہے کاف، ایک ہے لام۔ کاف سے مراد ہے قول خدا، لام سے مراد ہے لسان مصطفیٰ۔ اور لوگوں یہ اجرت جو ہے یہ مصطفیٰ نہیں مانگ رہے، بلکہ مصطفیٰ کی زبان سے خود رب منگوا رہا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی یار، زندہ باد ہیں آپ۔ یہ اجرت رب مصطفیٰ کی زبان سے منگوا رہا ہے۔ الا المودۃ فی القربا، مگر میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا بھئی یا رسول اللہ لما نزلت ھذا الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا من قرابتک یا رسول اللہ الذین واجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیت نازل ہوئی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ہم سے آپ کی قرابت کی مودت مانگ رہا ہے اور اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا الذین واجبت علینا مودتہم، کہ جن کی مودت ہم پر اللہ نے واجب قرار دیا، بھئی یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت والے کون ہیں؟ اب یہاں پر اس حدیث کے لفظ ہیں الذین واجبت علینا مودتہم، کہ تم پر جن کی مودت واجب ہے۔ بابا جی نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب، حج بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب، جہاد بھی واجب۔ اب اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کرے تو وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ جو روزے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو حج کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو جہاد کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ادھر مصطفیٰ نے فرما دیا الذین واجبت علینا مودتہم، تم پر میری قرابت کی مودت جو ہے وہ بھی واجب۔ اب علی کی مودت بھی واجب ہے، سیدہ کی مودت بھی واجب ہے، جناب مولا حسن کی مودت بھی واجب ہے، مولا حسین کی مودت بھی واجب ہے، آخر الزمان امام مہدی تک سب کی سادات کی مودت واجب ہے۔ اب جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، روزے کا منکر کافر ہے، حج کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، جہاد کا منکر کافر ہے، اب جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح رب کعبہ کی قسم علی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ نعرہ حیدری، اس طرح علی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب انکار کی کئی صورتیں ہیں، میں اشارتاً بات کروں گا۔ کوئی کلمے میں نماز کا علی کا انکار کر رہا ہے، کوئی اذان میں علی کا انکار کر رہا ہے۔ بابا جی کی آمد کے لیے بابا سے بلندر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ تو جس طرح نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا منکر کافر، اسی طرح علی کا منکر بھی کافر، سیدہ کا منکر بھی کافر، مولا حسن کا منکر بھی کافر، مولا حسین کا منکر بھی کافر۔ اب کوئی کلمے میں علی کا انکار کر رہا ہے، کوئی اذان میں علی کا انکار کر رہا ہے، 2 ٹکے کے حرام زادے ملا کراچی کے اندر میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ جو شیعہ اذان
امیر المومنین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل کہتے ہیں، وہ 2 ٹکے کا حرامی ملا کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، لعنت اس کتے پر بے شمار کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، کہ یہ جو شیعہ اذان کے اندر ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں یہ دہشت گردی ہے۔ میں اس 2 ٹکے کے حرامی ملا کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں بابا نور کہ میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے پہلے دروازے پر دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ منبر حسین پر ہوں، اگر جھوٹ بولوں 12-14 میری شفاعت نہ کرے، مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو، میں واجب القتل ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں پہلے دروازے پر دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں دوسرے دروازے پر دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تیسرے دروازے پر دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، چوتھے دروازے پر دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ شاہ صاحب میں دروازے اس لیے گنوا رہا ہوں کہ جو بھی گزرے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے گزرے گا، اور 8 دروازوں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، پھر جنت میں جائے گا وہی جو علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہو، جو علی ولی اللہ کا منکر ہو وہ دروازے سے کیسے گزرے گا؟ شاہ صاحب وہ دروازے سے کیسے گزرے گا؟ تو جنت کے 8 دروازے پر سرکار فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے پروں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، حوران جنت کی پیشانیوں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھ مولوی، سرکار مصطفیٰ اپنا آخری حج کر کے غدیر خم کے مقام پر سرکار پرانوں کا منبر تیار کروا کے اب سرکار گئے تھے معراج پر، وہاں پر اللہ رب العزت اور سرکار کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھیں، کچھ راز کی باتیں ہوئی تھیں۔ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے رسول آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، جو نازل کیا ہے وہ جو کیا تھا، جو معراج پر اللہ نے مصطفیٰ کو دیا تھا، جو ہمراز مصطفیٰ اور اللہ کے درمیان باتیں ہوئی تھیں۔ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا پیغام تو آپ نے اپنا حق رسالت اور نبوت ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خطبہ غدیر بہت طویل ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور آل بیت، ان کو تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد خطبہ غدیر مکمل میں نہیں پڑھ رہا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، مضمون کی طرف اپنے آ رہا ہوں۔ سرکار نے بادشاہ علی علیہ السلام کو بلایا، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، آپ نے بادشاہ علی کے ہاتھ کو اٹھا دیا، فرمایا کہ من كنت مولا فهذا علی المولا، سن لو جس کا میں مصطفیٰ مولا، اس کا یہ علی مولا۔ اب یہ ترجمہ ہے جو مولویوں نے کیا ہے، میں شاید آج وہ ترجمہ کرنے لگا جو مجھے سادات نے عطا کیا ہے۔ من عربی کے اندر کہتے ہیں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کون؟ کنتو آتا ہے ماضی کے لیے، جیسے کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ کنتو ہوتا ہے جب ماضی کے لیے آتا ہے جب کچھ نہ تھا۔ من کنتو مولا، سرکار مصطفیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ من کنتو مولا، کہ بتاؤ کون ہے کن سے پہلے کا مولا؟ مصطفیٰ نے فرمایا فہذا علی المولا، سن لو یہ علی جو ہے یہ کن سے بھی پہلے کا مولا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی یاد، زندہ باد ہیں آپ۔ یہ علی جو ہے یہ کن سے بھی پہلے کا مولا ہے۔ ادھر سرکار نے یہ اعلان کیا، ادھر دوسری آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن
تمہارا دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ میرا سوال ہے سب مولویوں سے جو آج اذان پر اعتراض کر رہے ہیں، جو نماز کے اندر ولایت امیر المومنین پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آج کے دن سے پہلے دین میں نماز ہے، دین نامکمل، دین میں روزہ ہے، دین نامکمل، دین میں حج ہے، دین نامکمل، دین میں زکوٰۃ ہے، دین نامکمل، دین میں جہاد ہے، دین نامکمل، تو پھر 2 ٹکے کے حرام زادہ ملا تجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آج کے دن سے پہلے دین میں سب کچھ ہے لیکن علی کی ولایت نہیں ہے، دین نامکمل ہے۔ علی کی ولایت کے بغیر اگر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر تیری اذان، تیرا کلمہ، تیری نماز علی ولی اللہ کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تیری اذان، نماز، کلمہ علی ولی اللہ کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظم ممبر صاحب کی طرف سے حکم آ گیا ہے تو میں اپنی حاضری کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ میرے بعد قبلہ سید مظہر شاہ صاحب موجود ہیں، بہت بڑے مصائب کی یونیورسٹی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو مصائب سنائیں گے۔ مولا میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔